اور ظاہر ہے کہ جلال الہی، یہ جلال الہی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ظاہر کیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر وہ تاب نہیں لا سکا. فخر موسیٰ صاعقہ، آپ بے ہوش ہو کر گر گئے. اور حالانکہ اب یہ پورا جلال تو دکھائی بھی نہیں تھا، تجلی صرف پہاڑ کے اوپر ماری تھی، اور فرمایا تھا اگر پہاڑ قائم رہا تو موسیٰ تو مجھے دیکھ سکے گا، لیکن پہاڑ اگر قائم نہ رہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. وہ تجلی پہاڑ پہ ماری اور تو پہاڑ کیا ہوا، پہاڑ بالکل سیاہ ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. اور اس تجلی کی ہیبت اور عظمت جلال ایسا پڑا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے آپ کو قائم نہ رکھ سکے، بے ہوش ہو کر گر گئے. اس سے پتہ چلے جلال الہی کی قوت کا عالم. اس پہاڑ کے اوپر جو کہتے ہیں وہ جلال الہی پڑا تھا، وہ جو جل کے راکھ ہو گیا تھا، کالا ہو گیا تھا. یہ سرما جو لگاتے ہیں سرما وہاں سے بنا ہے، یہ سرما وہاں سے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کا نور نوری جلال ہو اور وہ نفع سے خالی ہو کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ ایسے وہ پتھر کا پہاڑ جو ہے وہ سرمے میں بدل گیا، اور سرما آج حسیناؤں کی آنکھوں کا کہ جو نور بن جاتا ہے، نور بن جاتا ہے. بلکہ کسی منچل شاعر نے اس میں ایک شعر کہا ہے، شعر کہا ہے، شعر اس کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ تو علماء جانتے ہیں کہ بھی اس قسم کے شعر جو ہے بس اوقات بے ادبی میں بھی آتے ہیں، لیکن کہنے والے نے بہرحال کہہ ڈالا. کیا کہا کہ دعویٰ کروں گا حشر میں موسیٰ پہ قتل کا، دعویٰ کروں گا حشر میں موسیٰ پہ قتل کا، کیوں تو نے میرے یار کے خنجر کو دھار دی. کہ جلال الہی کا دیدار مانگا، اور جلال الہی کا پرتو پڑا پہاڑ پر، وہ بالکل جل گیا. وہ جب جل گیا تو اس سے سرما بنا، وہ سرما میرے محبوب نے آنکھوں میں لگایا تو آنکھوں کا یہ اس کا حسن وہ کیا تلوار بن گئی. آنکھیں پہلے تلوار تھی، سرما لگا تو اس کی دھار اور تیز ہو گئی، اور اسے مجھ پہ نگاہ ڈالی، میں قتل ہو گیا. تو کیا کہتے ہیں دعویٰ کروں گا حشر میں موسیٰ پہ قتل کا، کیوں میرے یار کے خنجر کو دھار دی، کہ تو سبب بنا کے سرما آیا. تو یہ جلال الہی کا عالم. اور چونکہ آپ کے چہرہ انور کے اوپر چونکہ جلال کا پرتو پڑا تھا، تو آپ کے چہرے کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ آپ کے چہرے کو جو دیکھتا تھا تو اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی تھی. ہاں، لوگ آپ کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ آپ کے چہرے پہ وہ جلال الہی کا وہ انوارات تھے. تو نتیجہ یہ کہ وہ دیکھتے تھے ان کی بینائی چلی جاتی. یہ حالت. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اب مجھے کوئی ایسا نقاب دے دے، اس لیے کہ یہ تو لوگ تو اندھے ہو رہے ہیں، یہ تو مجھے دیکھتے ہیں تاب نہیں لا پا رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ موسیٰ جو کمبل تو نے اس وقت اوڑھ رکھا تھا، کہ سردی کی راتیں تھی، کمبل جو تو نے اوڑھ رکھا تھا اس کمبل کا ٹکڑا لے کے اپنے نقاب بنا لے. کیونکہ مزے کی بات وہ کمبل جو آپ کے اوپر اوڑھا ہوا تھا وہ کمبل نہیں جلا، کمبل نہیں جلا. کہتے اس لیے نہیں جلا کہ یہ عارف کا کمبل تھا، یعنی پیغمبر کا کمبل تھا جو آپ کے بدن سے لگا ہوا تھا. اس صحبت اور رفاقت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کمبل کو قائم رکھا. اس کے اندر بھی وہ صلاحیت پیدا ہوگی تو اس نے ابزارو کر دیا جلال الہی کو، اور وہ جل کے راکھ نہیں ہوا. فرمایا اس کا ٹکڑا لے کر تو اپنے چہرے کے اوپر نقاب بنا لے، کیونکہ اس کمبل کے اندر صلاحیت ہے، کیونکہ اس نے نور کو سلب کیا تھا. تو آپ نے وہ نقاب کر لیا. جب نقاب کر لیا تو بسا اوقات جو باہر کے لوگ تو بے چین ہوتے تھے آپ کے دیدار کے لیے، لیکن ظاہر گھر میں اہلیہ صفورہ اب وہ بے چین ہونے لگی کہ آپ اپنا دیدار کرائیں، آپ کے چہرہ نور کو میں دیکھنا چاہتی ہوں. وہ بے چین ہوتی. تو یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے سے اس نقاب کو ہٹایا. انہوں نے ایک آنکھ بند کر کے ایک آنکھ سے دیکھا، جس آنکھ سے دیکھا تھا اس آنکھ کی بینائی سلب ہو گئی. وہ آپ کے چہرے انور کی تابانی کی تاب نہیں لا سکے، بینائی چلی گئی. پھر دوسری آنکھ سے دیکھا تو دوسری آنکھ کی بینائی چلی گئی، دونوں آنکھ کی بینائی چلی گئی. اب جب یہ صورتحال ہو گئی وہ کہ نابینا ہو گئی، تو جو ان کی سہیلیاں تھیں ان سہیلیوں نے چھیڑا کہ بھئی کیا ہوا، تجھے حسرت اور افسوس نہیں ہوتا کہ تو نے موسیٰ کے چہرے کو دیکھنے کی خاطر اب جو ان کے نقاب کو ہٹوایا تو یہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئی تم، اب تمہیں آنکھیں یاد آتی ہوں گی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے ایک حسرت افسوس ہوتا ہے کہ 2 آنکھیں تھی جو میں نے قربان کی، 1000 آنکھیں ہوتی 1000 قربان کرتی.